اللہ عز و جل فرماتا ہے جو رب تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں یعنی دوسرا خدا مانتے ہیں وہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ ایسا شیطان ہے جس نے رب سے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت سے وہ چیلنج کر کے آیا، اور پھر 3 باتیں اس نے کہی تھیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پہلی بات اضلنہم، کہتا ہے کہ میں ضرور انہیں راستے سے ہٹاؤں گا، ولا اضلنہم، میں ضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، ولا امنینہم، اور انہیں لمبی آرزوؤں میں رکھوں گا، لمبی آرزوؤں میں، طول عمل بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری بات، 2 چیزیں، ایک راستے سے ہٹائے گا اور دوسرے لمبی امیدوں میں اسے ملوث کر کے رکھے گا۔ تیسری بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا، کس کو؟ اللہ کے بندوں کو۔ یہ اللہ سے کہہ رہا ہے شیطان، میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑ دیں گے، تخلیق کو بگاڑیں گے، خلق خدا کو بگاڑیں گے۔ وہ کیا بگاڑیں گے، کس طرح بگاڑیں گے، بہت لمبی تفصیل ہے اس کی۔ یہ 3 باتیں اس نے رب تعالیٰ سے کہی کہ میں یہ 3 چیزیں جا کر کے تیرے بندوں کے ساتھ کروں گا، راستے سے ہٹانا، لمبی امیدوں میں انہیں رکھنا، اور پھر انہیں خلق خدا کے بدلنے پر اکسانا۔ یہ تینوں چیزیں شیطان آج کر رہا ہے، سب کے ساتھ کر رہا ہے۔ سیدھے راستے پر جانے والے کے لیے وہ 1000 ہیلے بہانے، بہت ساری چیزیں لا کر کے اس راستے سے انہیں ہٹا دیتا ہے۔ نماز کے لیے جا رہا تھا، اچانک فون آ گیا، کچھ نہ کچھ ایسا بہانہ بنا کہ وہ مسجد پہنچتے پہنچتے رہ گیا۔ شیطان یہاں سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس کو اس کے راستے سے ہٹا دیا۔ کوئی طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے دل و دماغ میں دنیا کی ایسی محبت اور باہر کی ایسی خواہشات ڈالا کہ وہ اس راستے کو چھوڑ کر ہٹ ہی گیا، اس راستے سے ہی اسے ہٹا دیا۔ اور ہم بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ میں دارالعلوم کے بچوں کو اسی بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ جانتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بچہ جو اپنا گھر چھوڑ کر آتا ہے اور مہمان رسول بنتا ہے، جب وہ قرآن کو حفظ کر رہا ہوتا ہے یا عالم دین بن رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ طالب علم کسی بستی کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو اللہ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کیوں اتنی فضیلت ہے اس کی؟ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طالب علم 100 شیطانوں سے روزانہ لڑتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے کے پیچھے 100 شیطان لگ جاتے ہیں جو اسے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، الگ الگ خواہشات ڈالیں، اسے کبھی ماں باپ کی یاد لے آئیں، کبھی اسے دنیا اچھی بنا کر کے پیش کریں، کبھی اسے باہر کی زندگی کے مزے دکھائیں۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں بٹھاتے بٹھاتے وہ اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، میں نے اپنے تجربے میں بھی دیکھا ہے، ایسے بھی طلبہ ہمارے ساتھ موجود جو 27 پارے حفظ کیے اور چھوڑ دیے، 3 پارے باقی رہ گئے تھے حافظ قرآن بننے کے لیے، وہ ابھی بھی ہے موجود ہے، اب گیرج کا کام کرتے کرتے وہ 27 پارے بھی بھول چکا۔ اور اب یہ بھی فرمایا گیا جو قرآن یاد کر کے بھول جائے قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، آیات قرآنی کو جو بھول گیا۔ بہرحال یہ شیطان ہے جو راستے سے ہٹا دیتا ہے، طلباء کے ساتھ لگا ہے، علماء کے ساتھ لگا ہے، نمازیوں کے ساتھ لگا ہے، مجاہدین کے ساتھ لگا ہے، کسی نہ کسی طرح سے یہ جو راستہ چل رہا ہے اس سے ہٹ جائیں۔ کبھی کبھار دیکھیں کوئی بندہ توبہ کر لیا گناہوں سے، توبہ کر لیا، پہلے نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، غلط سنگت میں رہتا تھا، توبہ کر کے وہ آ گیا، لیکن اب شیطان پہلے سے زیادہ اس پر طاقت لگا دیتا ہے۔ پہلے جو ہے اس کا نفس بھی تھا، شیطان بھی تھا، تو نارمل کرتے چلا جاتا تھا گناہ، لیکن اب جو ہے جیسے ہی اس نے توبہ کیا، شیطان اکیلا نہیں اپنی پوری ذریت کے ساتھ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔
کہ تو نے توبہ کیوں کیا, وہی تیرے لیے اچھا تھا ماحول, پرانے دوست کتنے اچھے تھے, کوئی پابندی نہیں تھی, لوگ تجھ سے ڈرتے تھے, تیری عزت کرتے تھے. نشیڑیوں کو دماغ میں یہ ڈالتا ہے شیطان کہ تجھے لوگ ڈرتے تھے تجھ سے, اور تیرا ایک الگ ماحول تھا, تیری فیلڈ تھی, فلاں تھا. تو یہ اتنے کچوں کے دماغ میں لگاتا رہتا ہے. اس پر پلس انسانی جو شیطان ہیں, ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہے, یہ بھی اسے تنگ کرتے رہتے ہیں. مسجد میں دیکھا اس کو تو کہا یہ تو چرسی ہے, یہ کیسے مسجد میں آ گیا, یہ کب سے سیدھا ہو گیا. یہ جو تانے مارتے مارتے, یہ جو انسان اس طرح کے تانے مارتے, یہ انسانی شیطان ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا گا شیطان انسان کی بھی شکل میں آئے گا, جنات کی شکل میں بھی آئے گا. من الجنۃ والناس, یہ شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہے, انسانوں میں سے بھی ہے. یہ انسانوں کی شکل میں جو ہے اسے اپنے پرانی چیزوں کو یاد دلا کر تانے مارتا رہے گا, یہاں تک کہ وہ پھر واپس اسی میں لوٹ جائے. کچھ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس چیز کے, ارے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے کیا تھا, فلاں تھا, وہ تھا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کسی کی بھی برائیاں پرانی یاد دلانا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ ان قریب اللہ تجھے اس بلا میں گرفتار کرے گا اور اس کے مقامات بلند کر دے گا, تم اس میں چلے جاؤ گے. پھر یاد رکھنا, بلکہ اس سے بھیانک چیزوں میں بھی جا سکتے ہو. منع کیا گیا ہے, حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سختی سے پرانی چیزوں کو یاد دلانے کے لیے منع فرماتے تھے. میرے عزیزو, یہ شیطان ہی ہے جو راستہ بھٹکاتا ہے. یا تو پھر مصیبتیں لائے گا, مصیبتیں یاد رکھو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, وہ کوشش کرتا ہے. تم سیدھے راستے پر آ رہے تھے, اچھا خاصا کام چھوٹ گیا, کام چل رہا تھا وہ کام چھوٹ گیا. دماغ میں شیطان یہی ڈالتا ہے کہ تیری نمازیں کہاں ہیں, تیرا کام تو نہیں دلا رہی ہیں, تیرے وظیفے, تیرے قرآن کی تلاوت, تیرا یہ سب ماحول. جب تو غلط سنگت میں تھا تب تو تیرے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی, اچھا خاصا تھا. یہ توبہ کر کے ادھر آنے کے بعد تو تیرا کام بھی چھوٹ گیا, نوکری بھی چلی گئی, پیسہ بھی نہیں ہے. اس کے ذہن و دماغ کو اس طرح سے ورغلاتا ہے کہ وہ بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں جو راستہ چل رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں میں نے چوز کر لیا, چلو واپس وہیں چلے جاتے ہیں, پیسہ بھی ہے, عیش بھی ہے. واپس وہاں تک لے جانے پر شیطان اپنی پوری محنت جھونک دیتا ہے. پھر بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو, جو توبہ کر کے آ جائے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ اسے بچاتا ہے, اللہ اس کا مددگار ہے. ورنہ 100 شیطان جب مقابلہ کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دن میں بھاگ جائے گا, اللہ کی اگر مدد اس کے ساتھ نہ ہو. اللہ کی مدد ہوتی ہے, جو سیدھے راستے پر آتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی مدد ہوتی ہے. لیکن بندہ خود کبھی سوچ کر کے ادھر بھاگ نہ جائے, بلکہ ہمیشہ یہ سوچے چاہے میرے سے دنیا کی ساری نعمتیں چھن جائیں پھر بھی میں رب ذوالجلال کے اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑوں گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس آزمائش سے آسانی سے نکال دے گا. کیا تمہارا یقین نہیں ہے اللہ کی طاقت بڑی ہے یا شیطان کی؟ اللہ رب العزت وہ اکبر ہے, اس کی قوت, اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر شیطان جو راستے سے ہٹاتا ہے اس کی کئی صورتیں. نماز کے راستے سے ہٹا دینا, دین کے راستے سے اسے نکال دینا, طلب علم کے لیے نکلا تھا اس راستے سے اسے ہٹا دینا,